الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 9 نومبر 2019 کو سیچرڈے کی رات میں 11 اور 12 ربیع الاول شریف 1441 ہجری میں ہم ایک کوشچن کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک اسپیشل مجلس کر رہے ہیں، صرف ایک کوشچن کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ جی ندیم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علی بھائی، ایک بہت ہی کریٹیکل سوال ہے ہمارے علی الاحسن نقوی بھائی کی جانب سے، میں اسے ورڈ بائی ورڈ من و عن بیان کر دیتا ہوں۔ آج کل سوشل میڈیا پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کے حوالے سے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی جانب سے خوب کمپین چلائی جا رہی ہے کہ زرد رنگ کی پگڑی تو کافروں اور جہنمیوں کا لباس ہے۔ علی بھائی سے گزارش ہے کہ انصاف پر قائم رہتے ہوئے اس اعتراض کی حقیقت عوام الناس پر آشکار کریں، جیسا کہ عمران خان صاحب کے خلاف مذہبی کارڈ استعمال کرنے والوں کو بڑی دلیری سے جواب دیتے رہتے ہیں۔ آپ کے علمی جواب کا شدت سے انتظار ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سب سے پہلے تو میں علی الاحسن نقوی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے بھائی، ہم تو الحمدللہ آلریڈی اولو العلم قائما بالقسط ہیں، اہل علم سچائی پر انصاف کے ساتھ قائم، الحمدللہ۔ تو ہمارے بارے میں کوئی بدگمانی نہ کرے، حسن ظن رکھیں کہ جو سچی بات ہوگی، خواہ وہ عمران خان صاحب کی سپورٹ میں جائے حفظہ اللہ تعالی، یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی سپورٹ میں جائے حفظہ اللہ تعالی، سب کو دعا دینی چاہیے۔ تو یہ جو پرٹیکولر ایشو آپ نے ڈسکس کیا ہے زرد پگڑی کے حوالے سے، جو آج آپ نے بھی باندھی ہوئی ہے، یہ دو کلرز ہیں جن کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک یہ جو آپ کی زرد پگڑی ہے، اور جو آپ کے ساتھ بھائی بیٹھے ہیں زعفرانی کلر کے جنہوں نے کپڑے پہنے ہیں، یہ دونوں الفاظ آئے ہیں احادیث میں، جو احادیث منسوخ شدہ تھیں ان کو یوز کر کے ایک پولیٹیکل گین کے لیے کمپین چلائی جا رہی ہے۔ اور اللہ کے فضل سے میں نے اس ایشو کو آج سے 3 سال پہلے 2016 میں ریکارڈ کروا دیا تھا، جس میں نے بلیک کلر کے حوالے سے جو پراپوگنڈا ہوتا ہے، ریڈ کلر کے اعتبار سے پراپوگنڈا ہوتا ہے، گرین کلر کے اعتبار سے، اور اس زرد کلر کے اعتبار سے، یا ڈارک یلو کہہ لیں، اور زعفرانی کلر ہے، یہ ریڈش یلو کلر ہے۔ تو یہ سب کے سب کلر مردوں اور دونوں کے لیے جائز ہیں۔ اس کے اوپر میں آلریڈی اللہ کے فضل سے ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں، اور اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا، کیونکہ میں ٹروتھ لور ہوں الحمدللہ۔ اس کی وجہ سے مجھے مختلف طبقات سے گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں، لیکن ٹروتھ لور جو ہوتا ہے وہ پھر گالیوں کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ وہ سچائی کے اوپر قائم رہتا ہے۔ اور یہ وہی شخص قائم رہ سکتا ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ جھوم کے کہا ہو کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے اسے وہ اپنے زوم میں وہابی کی گالی دے دیتے ہیں، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، بلکہ ہم علمی کتابی مسلم ہیں الحمدللہ۔ قطع نظر اس وقت جو ہماری پولیٹیکل سچویشن ہے آج کی ڈیٹ میں، یعنی 9 نومبر 2019 میں، اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے، کسی کی مخالفت یا کسی کو سپورٹ کیے بغیر، میں چونکہ اسپیسیفکلی ایک ریلیجس میٹر ہے، تو میں ریلیجن کی باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اس سوال کو ایڈریس کروں گا، کیونکہ اس حوالے سے کافی زیادہ کمپین چلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ خصوصاً میں پاکستانیوں سے ریکویسٹ کروں گا، اور بالعموم پوری دنیا کے مسلمانوں سے، کہ خدا کے لیے یہ لوگوں پر گستاخی کا الزام، توہین مذہب کا الزام، اور غدار وطن ہونے کا الزام، اب ان چیزوں سے باہر نکلیں۔ مسلمانوں کی پہلے ہی انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت زیادہ بدنامی ہو چکی ہوئی ہے انہی فتووں کی وجہ سے، اور پھر جو یہ فتوے آپ دوسروں پہ لگاتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ مکافات عمل کے تحت وہی فتوے آپ کے اوپر لوڈ کراتے ہیں۔ اور پاکستان کی پالیٹکس تو ایسی عجیب و غریب ہے کہ اس میں جو مکافات عمل ہے وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے، جو اس وقت ہمیں دھرنوں کی شکل میں اور کنٹینرز کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ نہ ہم 2014 کے دھرنوں کو صحیح سمجھتے تھے اس حوالے سے کہ پرائم منسٹر سے جبری استعفیٰ اس طریقے سے لیا جائے، اور نہ آج کے دھرنوں کو اس حوالے سے صحیح سمجھتے ہیں کہ زبردستی ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر سے استعفیٰ لیا جائے۔ ظاہر ہے کہ سسٹم میں خرابیاں ہیں، یہ بس سسٹم چلنے دیں، وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ سسٹم چلے گا
میں بار بار کہتا ہوں کہ 5 دفعہ پاکستان کی اسمبلیاں اگر ایمانداری کے ساتھ کھینچا تانی کے بغیر اپنا ٹینور پورا کریں تو انشاءاللہ ہمیں پاکستان کی جو اسلامک ڈیموکریسی ہے اس کی برکات حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ زرد پگڑی کے حوالے سے اس قسم کی نازیبا گفتگو کرنے کی وجہ سے ان کی گفتگو کے فتوے کن لوگوں کے اوپر جا رہے ہیں۔ میرے بھائی اتنا ڈینجرس معاملہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تم میں ایک عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ کو موقوف کر دیں گے، ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ تو اس وقت میری امت کی کیا شان ہوگی کہ وہ عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے لیکن امامت میرا ایک امتی کروا رہا ہوگا، یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام۔ تو اسی کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے اور جامعہ دمشق یعنی شام کے اندر دمشق کے مشرقی کنارے پہ ایک مینار ہے اس پہ اتریں گے، اس حال میں کہ انہوں نے 2 زرد چادریں اوڑھی ہوں گی، ایک تہمت کے طور پہ اور ایک اوپر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمومی لباس تھا۔ عیسیٰ ابن مریم 2 زرد چادروں میں اتریں گے اور انہوں نے دونوں ہاتھ فرشتوں کے اوپر یوں ان کے پروں پہ رکھے ہوئے ہوں گے۔ یہ صحیح مسلم ہے سر، یہ کوئی کہانی شریف یا بزرگ شریف یا مولانا شریف نہیں ہے، یہ مسلم شریف ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم کیا نعوذ باللہ کافروں اور جہنمیوں والا لباس پہن رہے ہوں گے؟ یہ حدیث منسوخ ہیں، اور جہنمی والا لفظ تو کسی حدیث میں ہے ہی نہیں ہے، یہ خود سے ہی انہوں نے بیچ میں داخل کر دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ میں انشاءاللہ ان احادیث کے حوالے سے بعد میں ڈسکشن کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائیں کہ تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، تو اس حدیث کا راوی آگے کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو ہو سکتا ہے کسی کو وسوسہ آئے کہ وہی نئی نبوت کے ساتھ اتریں گے، نئی شریعت کے ساتھ، تو وہ اس میں الفاظ ہیں کہ وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے۔ تو کتاب اللہ اور نبی کی سنت کے مطابق جو عیسیٰ ابن مریم چلا رہے ہوں گے اور وہ خود زرد چادروں میں آ رہے ہوں گے، تو زرد لباس کافروں اور جہنمیوں کا لباس کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ یہ کمپین چلانے والے اللہ سے توبہ کریں، ان کا فتویٰ عیسیٰ ابن مریم کے اوپر جا رہا ہے علیہ السلام۔ آپ دیکھیں، اس لیے میرے بھائی دین کا سطحی نالج نہیں، ان ڈیپتھ نالج حاصل کریں، اس کے بعد آگے فتوے دیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے چھوٹی سی داڑھی رکھ لی ہے، آپ کو تھوڑا سے 2-4 کتابیں پڑھنی آ گئی ہیں اور آپ آ کے جو ہے وہ اس طریقے سے فتویٰ بازی کرنا شروع کر دیں۔ ہم تو خود اس چیز کے خلاف ہیں کہ جو ہے وہ صرف دین کو علماء پہ چھوڑ دیا جائے، لیکن شتر بے مہار بھی نہ ہو جائیں آپ کہ اپنی مرضی کا دین بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ میں اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے جب بھی کنٹروورشل چیزیں ڈسکس کرتا ہوں، آپ کو اندازہ نہیں، میں تمام مکاتب فکر کے علماء سے کنسلٹ کرتا ہوں، اور وہ گلی محلے کے مولویوں سے نہیں، بڑے بڑے علماء سے، اور پھر اپنی رائے ان کے سامنے رکھتا ہوں، ڈیبیٹ کرتا ہوں۔ جب وہ ایگری کرتے ہیں نا کہ ہاں یہ بات حق پہ ہے، پھر میں اس کو بیان کرتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ آج بھی انشاءاللہ یہ چیزیں آئیں گی تو میرے خیال ہے اس ٹاپک میں میرے علاوہ کسی نے اور گفتگو ریکارڈ نہیں کروائی ہوگی، میں تو 2016 میں کروا چکا ہوں۔ آج تو یہ اسپیشل کیس آیا تو میں اس کو ایڈریس کرنے جا رہا ہوں۔ تو توبہ کریں، اس قسم کے فتووں سے بچیں، ادروائز آپ اپنے دین کا بھی نقصان کریں گے، دنیا بھی برباد کریں گے، اور آخرت میں ولیعوذ باللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے سامنے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اور آپ یہ دیکھیں تعصب کہ ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے کئی ایک لوگ جو یہ اس طرح کے کلپ بنا رہے ہیں نا، وہ بریلوی مکتبہ فکر کے، ہمیں تو ٹون سے اور خوشبو سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے نا۔ تو ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی زرد پگڑی تو نظر آ رہی ہے کافروں والی، لیکن ان کے جو اپنے خود سب سے بڑے بزرگ اس وقت پاکستان میں جن کو لاکھوں فالورز ہیں، باپا جانی مدنی چینل والے، مولانا الیاس قادری صاحب، وہ تو زرد پگڑی وہ بھی باندھتے ہیں، بلکہ انہوں نے تو کتاب چھاپی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 7 کلر کے رنگ ثابت ہیں ان کے نزدیک، تو زرد تو وہ خود بھی پہنتے ہیں۔ اور یہ تو ہو گیا بریلویوں کے لیے، دیوبندی تو ویسے ہی مانتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے مکتبہ فکر سے۔ اب ذرا اہل حدیث کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے نا،
تو اہل حدیثوں سے صرف یہ پوچھیں کہ امام کعبہ نے جو گون پہنی ہوئی ہے وہ کس رنگ کی ہے؟ زعفرانی کلر کی ان کی گون ہوتی ہے اور اس پہ ڈارک یلو کلر کی پٹیاں لگی ہوتی ہیں جو یہاں پہ بھی وہ پہن رہے ہوتے ہیں. تو اہل حدیث کے امام کعبہ بھی پہن رہے ہیں. سدیس صاحب کی تصاویر موجود ہے. کوئی فرقہ بچ گیا شیعہ. تو یہ جواد نقوی صاحب کی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی, انہوں نے بھی وہ سیم امام کعبہ والی گون پہنی ہوئی ہوتی ہے. لہٰذا میرا یہ دعویٰ ہے کہ زرد کلر کے اوپر امت کا اجماع ہے الحمدللہ. اور المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ کتاب العلم چیپٹر میں یہ حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 399 کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. یعنی اجماع امت جو ہے نا وہ حق پر ہوگا اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. اچھا, اس جماعت سے مراد یہ ہماری پولیٹیکل جماعتیں, مذہبی جماعتیں نہیں ہیں, مین سٹریم پوری امت, اجماع امت یونانیمسلی جو چیز ایگری کرتی ہو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تائید ہوگی. تو میں نے آپ کو بریلویوں کے الیاس قادری صاحب, دیوبند کے تو خیر بے شمار لوگ ہیں انکلوڈنگ مولانا فضل الرحمان صاحب, اسی طریقے سے اہل حدیث میں امام کعبہ آگے تو پیچھے کیا بچ گئی, ان کی آپ کو بتا دی مثال. اور سید جواد نقوی صاحب انٹرنیشنل لیول کے اسکالر ہیں اہل تشیع کے, ان کی مثال دے دی. اب پیچھے تو کوئی مثال نہیں بچتی ہے. اس کے باوجود اگر کوئی بندہ ہٹ درمی پہ اترے تو اسے اللہ کا خوف کرنا چاہیے. باقی یہ کہنا کہ زرد رنگ جو ہے جی یہ دیکھیں جی وہ ہندوؤں کی نشانی ہے, کل کو تو میرے بھائی آپ یہ بھی کہیں گے کہ یہ جو آپ زمزم کو بابرکت پانی سمجھتے ہیں تو ہندو تو گنگا میں جا کے نہاتے ہیں, تو یہ تو ہندوؤں کی مماثلت ہو جائے گی. اچھا جی, ہندو جو ہیں وہ پتھر کے آگے جھکتے ہیں, آپ خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے جھکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ رومن امپائر نے کتنا عرصہ مسلمانوں کے خلاف یہ پراپوگنڈا کیا جب وہ بچی کھچی رہ گئی تھی صلیبی جنگوں کے دوران, کہ مسلمان تو ایک کالے پتھر کو پوجتے ہیں جو کعبے کو انہوں نے کہا اس کو پوجتے ہیں. حالانکہ ایک بیسک چیز تھی, جان بوجھ کے انہیں پراپوگنڈا چلتا تھا, اس وقت میڈیا کا دور تو نہیں تھا. تو کل کوئی یہ بھی پراپوگنڈا کرے گا جی ہندو جو ہیں وہ گنگا میں نہاتے ہیں اور آپ زمزم میں, لہٰذا یہ جو زمزم کو متبرک سمجھنا ہے یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. اس سے بھی بڑھ کر سکھ داڑھی رکھتے ہیں اور مسلمان بھی داڑھی رکھتے ہیں, یہ تو سکھوں کا طریقہ ہو جائے گا. یعنی اس کو آپ کہیں روک نہیں سکتے. اس طریقے سے چیزوں کو پک اینڈ چوز کرنا اور ایک دوسرے پہ فتوے لگانا, اس فتوے کی زد میں آپ اور آپ کے اپنے بزرگ بھی آ جائیں گے, کوئی بھی نہیں بچے گا. اور اس حوالے سے یہ جو منسوخ احادیث کا سہارا لے رہے ہیں بخاری مسلم کی, میں بعد میں بیان کروں گا. سب سے پہلے تو قرآن حکیم, آپ سورۃ البقرہ تو ہم میں سے اکثر لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے اور ترجمے کے ساتھ بھی. سورۃ البقرہ کا نام جو البقرہ ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ البقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو, اور اس میں ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا, اور وہ واقعہ ہے اسی میں لفظ بقرہ بھی آیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ ایک گائے اللہ کی راہ میں قربان کریں. تو وہ اسی طریقے سے پھر انہوں نے شروع کر دیا کہ جی وہ اب ظاہر ہے کہ دل بے ایمان تے اجتا ٹھیر, دل میں بےایمانی اتری ہو تو آپ لیم ایکسکیوزز کئی ڈیوائز کریں گے. تو انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی, موسیٰ علیہ السلام آپ ہمیں گائیڈ کریں کس قسم کی وہ جو ہے وہ گائے ہونی چاہیے. تو اس میں الفاظ ہیں آیت نمبر 69 سورۃ البقرہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے بقرۃ صفراء جو زرد کلر کی ہو. یہ صفراء عربی میں کہتے ہو زرد کلر کو. زعفران بھی عربی کا لفظ ہے, وہ یہ جو صفراء ہے زرد, وہ زرد رنگ جو کہ ڈارک یلو ہے, اور زعفرانی کلر وہ ہوتا ہے جو ریڈش یلو ٹائپ کا ہوتا ہے. یعنی آپ نے جو آج پگڑی پہنی ہوئی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بھی کسی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. آپ کی جو پگڑی ہے نا جی یہ ہے ڈارک یلو کلر, اس کے لیے صفراء کے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں. اور انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ زعفرانی کلر کے ہیں, آلموسٹ ریڈش قسم کے جو یلو کلر. جو زعفران جن لوگوں نے دیکھا ہوا ہے ان کو اندازہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ میں ایسی گائے ہونی چاہیے جو شوخ زرد ہو اور وہ دیکھنے والوں کو بھا جائے, اس قسم کی گائے ہو. تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 69 میں زرد کلر کا ذکر ہے کہ جو سابقہ امت مسلمہ تھی یعنی بنی اسرائیل, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زرد رنگ کی گائے کو پسند فرمایا. تو یہ زرد رنگ کس کا پسندیدہ ہوا؟ اللہ کا. اس سے نفرت تو نہیں کرنی چاہیے نا.
یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس طرح چیزوں کو لے کے چلتے ہیں کہ کہاں کہاں جا کے فتوے جا کے لگتے ہیں. تو قرآن حکیم میں بھی زرد رنگ کا اللہ تعالیٰ کے حضور پسندیدہ ہونا بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل سابقہ امت مسلمہ وہ ثابت ہے الحمدللہ. اب رہا جن احادیث کے اندر زرد رنگ یا زعفرانی رنگ کی مذمت آئی ہے تو وہ سب کے سب احادیث منسوخ ہیں. اور میں اس میں امام شافعی کا قول پیش کروں گا صحیح سند کے ساتھ، ظاہر ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی اجماع امت کے خلاف ملے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. لاجیکلی یہ بات درست ہے، اس لیے کہ وہ حدیث یا تو منسوخ ہوگی یا پھر آپ اسے صحیح سمجھ رہے ہوں گے وہ ہوگی ضعیف الاسناد. مثلا صحیح مسلم میں صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو فرمایا کرتے تھے. یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے. اب کوئی صرف یہ حدیث پڑھے اور اس کے بعد کہ جی یہ آپ کوئی بھی بھنی ہوئی چیز کھائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا. حدیث صحیح ہے لیکن امت کا عمل کوئی نہیں اس کے اوپر. امت تو وضو توڑنے والی چیزوں میں اس کو نہیں سمجھتی. کیوں؟ اس لیے کہ مسلم شریف میں ہی آگے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر یعنی اپنے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی، اس کے بعد کلی کر کے نماز پڑھ لی اور ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی، ورنہ پہلے تو حکم یہ تھا کہ آپ نے ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہے. تو وہ حدیث ہو گئی منسوخ اور ناسخ حدیث یہ. اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر بخاری اور مسلم میں کوئی حدیث آئی ہے منسوخ شدہ تو اس کی ناسخ حدیث جو ہے وہ بخاری مسلم میں ہی ہو، کسی اور جگہ پہ بھی موجود ہو سکتی ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ تو مسلم میں ہی ہے اس لیے آپ کو آسانی سے مل جائے گی. ایک اور مثال لیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھول کر بھی کھڑے ہو کر پانی پیے تو وہ انگلی ڈال کے نا اپنے گلے میں قے کر دے. بھول کے بھی، حالانکہ بھول چک تو معاف ہوتی ہے لیکن شروع میں اس حوالے سے سختی تھی، بعد میں یہ حدیث ہو گئی منسوخ. امت پریکٹیکلی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. تو امام شافعی کا قول ٹھیک ہے کہ اگر صحیح حدیث بھی مل جائے اجماع امت کے خلاف، اجماع امت کو عملی تواتر کو مانا جائے گا. اس کی ناسخ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام دارالخلافہ کوفے میں شفٹ کر دیا تھا. کوفے کی بڑی جامع مسجد میں وہ نماز پڑھایا کرتے تھے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھ کے وہ ممبر پر چڑھے اور عصر تک لوگوں کو دینی مسائل سکھاتے رہے، حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا. پھر لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں وضو کا طریقہ بھی سکھائیں. ظاہر دین نیا نیا آ رہا تھا. پھر مولا علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی بھی تھے تو مولا علی نے ان کو وضو کر کے بتایا اور ساتھ ایک اور مسئلہ بھی سمجھا دیا. جیسے ہی وضو انہوں نے مکمل کیا اس کے بعد جو وضو کا بچا ہوا پانی تھا پبلکلی کھڑے ہو کر پیا. اور اس کے بعد شاہ فرمایا کہ میں نے کوفے کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہیں اور پاکستانی آج تک اسے گناہ ہی سمجھتے ہیں. میرا اس کے اوپر بھی کلپ ریکارڈڈ موجود ہے. تو میں نے جان بوجھ کر کھڑے ہو کر پانی پیا تاکہ تمہیں یہ بات بتا دوں کہ یہ سنت ہے. اچھا، مولا علی نے سنت بتائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ایٹ لیسٹ 25 سال کے بعد. 25 سال تک کوفہ میں کئی صحابہ اور تابعین موجود تھے، ان میں سے کئی لوگوں کو یہ مسئلہ کلیئر نہیں تھا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے. اچھا، بعض لوگوں نے اس میں نا پک چھوڑی ہے کہ جی وضو کا بچا ہوا پی سکتے ہیں، دوسرا نہیں پی سکتے. تو مولا علی نے یہ تو نہیں کہا تھا. پہلے تو یہ کہتے تھے وہ بخاری مسلم میں جو کھڑے ہو کے پانی کی حدیثیں ہیں نا وہ زمزم کی ہیں، اس کو چھوڑ دیں. یہاں مولا علی نے یہ بتایا تھا کہ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پینا ہے، یا وہ تو کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں مطلقاً کہ تم لوگ تو کھڑے ہو کے پانی پینے کو گناہ سمجھتے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیتے تھے. عمومی عمل بیٹھ کے ہی ہے لیکن آپ کھڑے ہو کے کھا پی بھی سکتے ہیں. اس حوالے سے جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہم کھڑے ہو کر کھانا بھی کھا لیتے تھے اور پانی بھی پی لیتے تھے. اب ایک بندہ پیدل جاگنگ کر رہا ہے تو اب اگر اس نے مونگ پھلیاں جیب میں ڈالی ہوئی ہیں تو وہ بیٹھ کے کھائے گا، یا ریوڑیاں ڈالی ہیں بادام ڈالے ہیں وہ بیٹھ کے کھائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں اس حوالے سے آسانی رکھی ہے. تو یہ والی حدیث بخاری کی تھی لیکن اس حدیث نے
منسوخ کس حدیث کو کیا؟ جو مسلم میں تھی. مسلم میں منسوخی والی کوئی حدیث نہیں ہے. تو اس لیے چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ احادیث ایسی نہ ہو کہ وہ سند تو صحیح ہو لیکن وہ حدیثیں ہوں منسوخ، اور آپ بڑی ڈٹائی کے ساتھ بڑا علمی کلپ اپنی طرف سے ریکارڈ کرا رہے ہوں کہ جی ہم نے بڑا کارنامہ کر دیا جی، اور جی ہم نے حدیث دریافت کر لی ہے کہ زرد کلر کی جو ہے پگڑی پہننا جو ہے نا یہ نعوذ باللہ کافروں کا لباس ہے، اور ساتھ 2-3 صفرے خود لگا لیے کہ جنمی کو کولو ہی تون دیتا ہے وچ، وہ جو ہے ہی نہیں اس کے اندر. اچھا اب ان احادیث کی طرف آپ آ جائیں جو احادیث زرد رنگ کی ممانعت کے اوپر ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو زرد اور زعفرانی کلر استعمال کرنے سے منع فرمایا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک کریٹیکل حدیث ہے جس کو لے کے انہوں نے پوری ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ زرد کلر کا جوڑا پہنا ہوا تھا، 2 چادریں، یعنی ایک تہمت اور اوپر وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ تو کافروں کا لباس ہے. جنمی ساتھ خود ہی علماء نے لگا دیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسلم شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالیں پہلے، پھر آپ کو مسلم شریف سمجھ آئے گی. معذرت کے ساتھ علماء سے، اگر کسی یعنی کنویں کے اندر کوئی کتا گر جائے، چلیں کتے کی مثال شاید بری ہو جائے، کوئی جانور گر جائے اور اس میں تعفن پھیل جائے تو علماء پھر بتاتے ہیں کہ اس سے 20 ڈول نکالنے آپ نے، لیکن اس سے پہلے اس جانور کو بھی نکالنا ضروری ہے. آپ 20 کیا آپ 200 ڈول نکالتے رہے، جانور بیچ میں پڑا رہے تو بدبو تو ادھر ہی رہے گی. تو اسی طریقے سے مسلم شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالیں. مولانا شریف گھسے کہ انہوں نے ساتھ جہنمی بھی ساتھ لگا دیا، حالانکہ کافروں کا تھا، کافروں کا لباس ہو سکتا ہے. تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ کپڑے اتار دیے اور پھر میں نبی علیہ السلام سے یعنی ان کپڑوں کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جلا دو. لیکن اسی کا ایک طریق سنن ابن ماجہ میں ہے، اس میں عبداللہ بن عمر بن عاص کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں نے چہرے پر ناگواری دیکھی اور میں نے جا کے وہ کپڑے اتار دیے اور آگ میں جلا دیے. جب واپس آیا آپ علیہ السلام نے پوچھا وہ کپڑے کیوں اتار دیے؟ کہا یا رسول اللہ آپ ناگواری کے اثار تھے تو میں نے جانچ لیا. تو آپ نے پوچھا کیا کیا؟ کہا تندور میں ڈال دیے. آپ نے فرمایا کہ گھر والی عورتوں کو دے دیتے، عورتوں کے لیے تو کوئی ممانعت نہیں ہے. اچھا مسلم شریف میں یہ پورا واقعہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے جو نبی علیہ السلام فرمایا نا جلا دو، وہ اسی طریقے سے جب کبھی بندہ ایک جلال میں ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار آگ چھپاؤ، تو انہوں نے واقعی فزیکلی آگ پہ جا کے لگا دی. جیسا کہ وہ بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ وہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں سورۃ البقرہ میں کہ سفید دھاگا جب بلیک دھاگے سے ممتاز ہو جائے، تو ایک صحابی نے فزیکلی اپنے تکیے کے نیچے کالا اور سفید دھاگا رکھ لیا تھا. تو نبی علیہ السلام پھر ان سے مزاح فرمایا کہ یار اس کا تکیہ تو بہت بڑا ہے، اس کے نیچے آسمان کے سفید اور کالے جو ڈوری ہے وہ آ جاتی ہے. قرآن میں اس ڈوری کا ذکر ہے، یہ اس دھاگے کا ذکر نہیں ہے. تو میں تطبیق پیدا کر رہا ہوں. اسی طریقے سے مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرد رنگ پہننے سے اور زعفرانی کلر پہننے سے، کپڑے پہننے سے منع فرمایا. اور اسی کا ایک طریق سنن ابن ماجہ میں، اس میں آگے الفاظ ہے میں تمہیں منع نہیں کرتا ہوں، مجھے نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا. اس میں امپلائڈ ہے کہ سیدنا علی اس سے اپنی خصوصیت سمجھتے تھے، باقیوں کے لیے اسے حرام نہیں سمجھتے تھے، ورنہ کہتے یہ تو شرعی مسئلہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. وہ اس کو اپنی خصوصیت اس لیے مانتے تھے کہ جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو سیدہ فاطمہ کی زندگی میں دوسری شادی کرنے سے روک دیا تھا. حالانکہ مرد تو 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن یہ سیدہ فاطمہ کا پروٹوکول تھا. تو یہاں پہ بھی سیدنا علی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں منع نہیں کرتا، سنن ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، لیکن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تھا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے لیے خاص کیا. اور اس سے جو یہ رزلٹ میں نے نکالا کہ زرد رنگ کا جواز نکلتا ہے عام بندے کے لیے، اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر جو یہاں پہ صرف پڑھی نہیں ہوئی، پڑھی بھی ہوئی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص آ کے پوچھتا ہے کہ میں نے 4 کام آپ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے جو میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا. ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ آپ اپنی داڑھی کو زرد رنگ کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو زرد رنگ کرتے ہیں.
تو انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ زرد رنگ اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی داڑھی کو، اور ظاہر ہے وہ صرف کن پٹی میں چند بال تھے، ان کو زرد کرتے تھے اور اپنے کپڑوں کو بھی زرد کیا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن آپ کو سنن ابی داؤد میں مل جائے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زرد رنگ اتنا محبوب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی داڑھی کو زرد رنگ کرتے، اپنے کپڑوں کو زرد رنگ کرتے، اور اپنی پگڑی کو بھی، امامہ کے الفاظ ہیں، امامہ تک کو زرد رنگ سے رنگ دیتے تھے۔ لہٰذا صرف بلیک اور وائٹ امامہ سنت نہیں ہے، زرد رنگ بھی سنت ہے۔ ویسے تو گرین بھی جو ہے وہ انڈائریکٹلی ثابت ہوتا ہے، اس پہ میں آلریڈی ریکارڈنگ کروا چکا ہوں، پگڑی کے کلرز کے اوپر میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ تو اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، داڑھی، کپڑے اور امامہ یعنی پگڑی۔ تو اب تو پیچھے کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، آپ اگر مصنف ابن ابی شیبہ کھولیں تو اس میں ایک پورا چیپٹر ہے زرد اور زعفرانی رنگ کے جواز میں۔ وہاں آپ کو کئی صحابہ کرام علیہم رضوان اور کئی تابعین کے اعمال ملیں گے کہ وہ زرد رنگ کے کپڑے استعمال کیا کرتے تھے۔ بعض جو ہیں اس کو کراہت کے درجے میں بھی سمجھتے تھے لیکن کرتے بھی تھے، تو فوقیت انہی کی ہوتی ہے جو کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کراہت والا معاملہ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے اس بندے تک وہ حدیث نہ پہنچی بھی ہو۔ تو ہمارے پاس تو احادیث موجود ہیں، اتنی ساری حدیثیں، اور کس سے؟ عبداللہ بن عمر، کوئی عام شخص نہیں، جس کے بارے میں بخاری و مسلم میں حدیث ہے رجل صالح، اور صحیح متبع سنت۔ عبداللہ بن عمر پہ پورا ایک لیکچر دیا جا سکتا ہے ان کی اتباع سنت کے اوپر۔ البتہ ایک ایکسیپشن ہے صحیح بخاری کے اندر کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کے لیے، یعنی جو احرام والا بندہ ہے، اس کے لیے زرد چادریں استعمال کرنے سے اسے زعفرانی کلر کی اور زرد کلر کی منع فرمایا، اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر محرم کو منع کیا ہے تو غیر محرم کے لیے اجازت ہے، ورنہ ہوتا مطلقاً منع کیا ہے۔ جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا احرام کی حالت میں موزے مت پہنو، پگڑیاں اتار دو، ٹوپیاں اتار دو۔ تو پگڑی ٹوپی ثابت ہوتی ہے صحیح بخاری کی حدیث سے، تو اس کا مطلب ہے کہ عام حالت میں آپ نے پگڑی اور ٹوپی پہننا یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس حدیث سے یہ بخاری کی حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر محرم کے لیے مسئلہ ہے تو غیر محرم کے لیے زرد کلر کو استعمال کرنا پھر سنت مبارکہ ہوئی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اپنا عمل بھی تھا، اور ہمیں اس حوالے سے ثبوت بھی مل گیا۔ آخر میں اس حوالے سے وہ حدیث ریپیٹ کروں گا صحیح مسلم کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم دمشق کے مشرقی مینار کے پاس 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے، اور اس حال میں کہ انہوں نے 2 زرد چادریں اوڑھی ہوئی ہوں گی، ایک تہمت کے طور پہ اور ایک اوپر یوں۔ تو عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہوں گے، ان کے بارے میں تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کو اجتہادی غلطی لگ گئی ہے۔ ہاں وہ پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے نا، امتی ضرور ہوں گے لیکن نبوت چھینی ہوئی نہیں ہوگی۔ اور اس کی سپورٹیو وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ راوی کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں اتریں گے تو تمہیں کتاب اللہ اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق چلائیں گے، اور معذرت کے ساتھ فقہ حنفی کے مطابق نہیں چلائیں گے، کیونکہ شیخ احمد سرہندی المتوفی 1034 ہجری نے بڑی جرأت کر کے یہ بات لکھی ہے، اور انہوں نے کیا لکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں انہوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں اتریں گے تو وہ بھی فقہ حنفی پہ عمل کریں گے۔ پھر ساتھ ہی ان کو خود شرم آئی کہ یار یہ اتنی بڑی میں چھوڑ رہا ہوں تو لوگ تو پھر پکڑی بھی جائے گی یہ، تو انہوں نے کہا نہیں وہ اصل میں وہ بھی اجتہاد کریں گے، اور ان کا اجتہاد فقہ حنفی کے اجتہاد کے مطابق ہو جائے گا۔ اور سر آج کے اجتہاد فقہ حنفی کے مطابق نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ آج 90% مسائل وہ ہیں جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کو پتہ ہی نہیں تھے۔ انتقال خون کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، کتبین پہ نماز کا مسئلہ، چاند پہ نماز کا مسئلہ، ویڈیو کیمرے کا مسئلہ، اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ، بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ، یار آج 20 مسائل ہیں جو آج نہیں مل رہے، تو وہ اس والے کون سی مل رہی ہوگی؟ تو وہ مسلم شریف سر کھولیں، مولانا شریف کو مسلم شریف سے باہر نکالیں۔ مسلم شریف میں راوی حدیث کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں کتاب اللہ
اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق چلائیں گے، معذرت کے ساتھ فقہ حنفی کے مطابق نہیں چلائیں گے۔ آخر میں اب تھوڑی سی کلاس اپنے اہل سنت بھائیوں کی لوں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، کیونکہ تینوں کے بزرگ یہ زرد پگڑی استعمال کرتے ہیں نا۔ الیاس قادری صاحب کرتے ہیں بریلویوں میں، دیوبندیوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب، اور اہل حدیث میں تو امام کعبہ کی گونی میں نے بتایا زعفرانی اور زرد والی ہوتی ہے۔ کہ یہ جو آج آپ کے خلاف عوام اٹھی ہوئی ہے نا، اب ذرا آپ اپنی شکل بھی آئینے میں دیکھیں کہ آپ نے بھی تو اپنی عوام کو یہ کہانی کرائی ہوئی تھی کہ یہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے۔ تو سر یہ مکافات عمل ہوا ہے نا، کہانی کرائی نا، آپ کو اس وقت شرم نہیں آئی کہ بخاری مسلم میں کتنی احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالا لباس استعمال فرمایا؟ تو آج پھر زرد رنگ پہ آپ پہ فتویٰ لگنا تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اسما بنت ابی بکر نے ایک کسروانی طیالسی جبہ نکالا۔ کسروانی طیالسی کہتے ہی کالے جبے کو تھے، پرشین امپائر کا جبہ، جس طرح آج میں کہوں سندھی اجرک تو مجھے رنگ نہیں بتانا پڑے گا، وہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے۔ کسروانی طیالسی جبہ انہوں نے نکالا اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کا جبہ مبارک ہے جو آپ پہنا کرتے تھے، سیدہ عائشہ کی وفات کے بعد ان کے گھر والوں سے میں نے لے لیا، یہ آپ علیہ السلام پہنتے تھے، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے طور پر پلاتے ہیں۔ الحمدللہ، یعنی ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کے مبارک تبرکات سے فیض حاصل کرنا، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں انٹر ہوئے تو آپ نے کالے کلر کی پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ پگڑی بھی ثابت ہوگی، جبہ بھی ثابت ہو۔ ویسے لباس، آپ تو اردو میں لباس صرف کپڑوں کو کہتے ہیں نا، عربی زبان میں جب لباس کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو اس میں تہمد بھی، کرتا بھی اور پگڑی بھی شامل ہوتی ہے۔ لباس، اس کو یہ پورا محدثین کے آپ بخاری مسلم میں کھولیں گے ایک چیپٹر ملے گا کتاب اللباس، بلکہ اس سے بھی آگے جائے گا، یہ آپ کو داڑھی، کنگھی، ان سارے چیزوں کا ذکر کتاب اللباس میں ملے گا۔ آپ مشکات کا کتاب اللباس کھول لیں، یعنی یہ ایک ٹرم میں ڈیوائز کی گئی ہے، تو یہ بھی مسلم شریف میں ہے۔ پھر صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث قصہ جو ہے، نبی علیہ السلام کی کالی کملی، جس کے اوپر صرف آپ نعتیں لکھتے ہیں، نعتیں لکھتے ہوئے کالی کملی جو ہے وہ حلال ہے، اور اگر کوئی کالا لباس پہن لے تو وہ حرام ہو گیا، نعوذ باللہ۔ وہ کالی کملی کیا؟ صحیح مسلم میں حدیث قصہ ہے، اما عائشہ روایت کرتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے کلر کی ایک منقش چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پہ باقاعدہ کڑھائی ہوئی تھی، اونٹ کے کجاووں کی مانند ہنڈیا کی شکل کی اس پہ تصاویر بنی ہوئی تھی، جانداروں کی نہیں، کجاووں کی۔ اتنے میں حسن ابن علی آئے تو اس چادر کے نیچے لے لیا، پھر حسین ابن علی آئے ان کو لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئی ان کو لیا، پھر مولا علی آئے ان کو لیا، اور پانچوں کو کٹھا یعنی اپنے سمیت کر کے چادر کے نیچے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو یہ کالی چادر والی حدیث، حدیث قصہ اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں پائی جاتی ہے۔ تو آپ نے تو پانچوں کو، اسی سے پانچ تن پاک کا کانسیپٹ آیا نا، یعنی پانچ ہستیاں ایسی کہ جن کو ایک اسپیشل پروٹوکول دیا گیا اہل بیت کے حوالے سے۔ تو آپ نے کالے لباس کے ساتھ جو کچھ کیا، جعلی روایتیں بنا کے، وہی کچھ پھر زرد پگڑی کے ساتھ ہوا۔ لیکن اللہ کے فضل سے ہم ہیں ٹروتھ لور، اولو العلم قائما بالقسط، ہم نے سچائی کی بات کر دی ہے، چاہے وہ کسی کی فیور میں بھی جاتی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ٹھیک ہوگا جی؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔